اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں ان یترکوا، اس بات پر کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے، آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم لا یفتنون، یعنی ان سے آزمائش نہیں لی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ صرف ہم لوگ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ان سے امتحان بھی لیا جائے گا، ان پر آزمائش آئے گی، ان پر مصیبت آئے گی، مشکلات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ امتحان سے گزاریں گے۔ صرف یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، بس اور نہیں، امتحان سے گزارا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، آزمائش آئے گی اس پر۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے میں اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمیں وراثت میں اسلام ملا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ایمان کی قیمت کسی سے پوچھنی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی قیمت پوچھیے۔ اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت خباب سے پوچھیے جس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھیے کہ جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہے سید الشہداء نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سے پوچھیے جس کے 12 ٹکڑے کیے گئے۔ اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہے حضرت یاسر سے پوچھیے، حضرت عمار سے پوچھیے۔ اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے حضرت حسین سے پوچھیے کربلا کے میدان میں کہ ایمان کی قیمت کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں ایمان کی سند دی جائے گی اور تمہیں صرف جنت میں چلے جائے گا، نہیں، تمہیں امتحان سے گزارا جائے گا، تم پر آزمائش آئیں گی، دین کا کام کرو گے تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ امتحان اور آزمائش، مشکلات اور مصیبتیں صرف اسی امت پر نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی مصائب اور تکالیف آئیں، مختلف امتحانوں سے گزارا۔ تو تکالیف صرف اس امت میں نہیں رکھی، باقی انبیاء پر بھی تکالیفیں آئیں۔ تو کبھی ایمان کے ساتھ تمہیں مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہ کیا، جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت سارے مکہ کے کافر کہتے تھے یہ اتنا اخلاق والا نبی، اتنا اچھا نبی اور اتنا امانت دار نبی، وہ کہتے ہیں اتنا امانت دار انسان کہ اگر اس کے پاس امانت رکھتی ہے تو یہ واپس کر دیتا ہے، اخلاق اور حیا کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ سارے مکہ کے کافر تعریفیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، بہت حیا والے ہیں، امانت دار ہیں، اخلاق والے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ نے میرے اوپر تاج نبوت سجایا، جب یہ اعلان کرنا تھا تو پہلا پتھر نبی کا سکا چچا ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مارا تھا۔ یہ ہے ایمان کی قیمت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ اگر ایمان کی قیمت کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں اتنا لہو لہان کیا کہ سر سے لے کے جوتی تک خون ہی خون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس ایمان کی قیمت کو عملی طور پر جامع پہنا کر آپ کے سامنے بتایا کہ یہ ہے ایمان کی قیمت۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں اور سچے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا قیامت کے دن کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ صحابہ کرام میں سے دوسرے نمبر پہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پہلے نمبر پہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بغیر امتحان کے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں لگا سکتا بندہ، جب تک کہ اس پر آزمائش نہیں آئے گی، تکالیف نہیں آئے گی، اس وقت پتہ نہیں چلے گا کہ سچوں میں کون ہے اور جھوٹوں میں کون ہے۔ یہ تو عام ہمارے معاشرہ میں یہ مثال لیتے ہیں لوگ
کہ جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، اور جو مشکل حالات میں چھوڑ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ تو امتحان کے ذریعے پتہ چلے گا علم والا کون ہے، جاہل کون ہے۔ امتحان کے ذریعے پتہ چلے گا حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو مضمون سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تمہارے اوپر آزمائش آئے گی ایمان کی صورت میں کہ تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تم اپنے ایمان کی قدر اور قیمت کو پہچانو۔ حافظ مظہر حسین سپیچز۔ مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔